نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی علی غمرۃ الموت وسکرۃ الموت اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 95، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے سودا کا سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت دین، ملت طریقہ، ملت کا لفظ جو ہے وہ میم لام سے ہے، یہاں مراد شریعت ہے جو پیغمبر نے اپنی قوم کو شریعت لکھوائی ہے۔ ملت کی نسبت جو ہوتی ہے وہ پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ دین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی رہا ہے، کون سا؟ اسلام، اور شریعت الگ الگ تھی، فرق تھا تھوڑا تھوڑا، تو اسی لیے ملت ابراہیم آتا ہے دین سب کا ایک ہی ہے، تو ملت شریعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ طریقہ، شریعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، اشارہ، اسی کی طرف ہے۔ ابراہیم حنیف جو یکسو تھے، ہا نون فا روٹ ہے اس کا، بالکل صراط مستقیم پر چلنے والے، یکسو فوکس، اسٹریٹ چلنے والے، ادھر ادھر جھکنے والے نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ یہ مشرکین جو ہے مشرک کی جمع ہے۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، کس کی؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کی، حنیفاً جو حنیف تھے، یکسو تھے، ملت ابراہیم کی، یعنی جو چیزیں شریعت ابراہیم میں حلال تھیں وہ تمہارے لیے بھی حلال کی گئیں، تم انہیں حلال سمجھو، اور یہود کے اعتراض پر انہیں مت حرام سمجھو، اور شک و شبہ میں مت پڑو۔ یہ ساری آیات میں کنیکشن ہے پچھلی آیات کے ساتھ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے، حنیف تھے، مسلم تھے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ ہم بھی اس راستے کی پیروی کریں جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے۔ وہ صحیفے جو احکامات تھے وہ صحیح اور اصلی شکل میں کہاں موجود ہیں؟ قرآن پاک کے اندر۔ لہٰذا ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی بات کو مان لینا چاہیے، قرآن پاک کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ہر حکم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنائے، آمین۔